جی اریبا ساتھ ہیں ہمارے. جی اریبا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بیٹا الحمدللہ. آپ سنائیے. بالکل سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے عائشہ, ان کے رشتے آتے ہیں پر ہو نہیں پاتے ہیں, دیکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کوئی بندش ہے, کوئی کیا اثر ہے, کوئی آیت یا کوئی وظیفہ کچھ بتائیے گا. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ عائشہ کی عمر ہے 25 سال. 25 سال. تو 25 سال کی عمر میں اتنی فکر کی بات تو نہیں ہے نا کوئی کہ آپ جادو ٹونے کی طرف چلے جائیں. 25 سال ہو جائے گی شادی انشاءاللہ تعالی. عائشہ کے اندر جو ایک آپ کو اس کا غصہ کیسا لگتا ہے؟ غصہ کافی زیادہ آتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ. یہ ایک بہترین رکاوٹ ہے اس کے اوپر. بہترین تو نہیں, یہ سب سے زیادہ فضول رکاوٹ ہے. بہترین تو نہیں کہنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ جو بری رکاوٹ ہے نا اس کے آئندہ تعلقات میں, آئندہ ریلیشن شپس میں, وہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے. سو ٹیمپرامنٹ کو کیا کہنا چاہیے, اسکلفلی ٹھیک کرنا عائشہ کے لیے بڑا سخت ضروری ہے. شادی اس کی میرا نہیں خیال میں کوئی ایسا ایشو ہے. وہ 25 کی ہے, اللہ تعالیٰ ایک آدھ سال میں بہت اچھی خبر دے دے گا, لیکن غصے کو اس کو قابو کرنا پڑے گا. اس کو کہنا یا ولی یا والی ایک تسبیح, اور لا حول ولا قوت الا باللہ دوسری تسبیح. یا ولی یا والی ایک تسبیح. ایک تسبیح سے مطلب ہے ایک تسبیح ہے, اس کو کئی دفعہ پڑھنا ہے, یا ولی یا والی, اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کئی دفعہ پڑھنا ہے. پڑھتی رہے, اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. سید بھائی رشتوں کے لیے خاص طور پہ کس طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں بلال بھائی, رشتوں کے لیے جو ایک تو سورۃ تغابن ہے, جی سورۃ تغابن پڑھنی چاہیے, اور دوسرا سورۃ مریم جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. سورۃ مریم جو ہے اس کا نقش بھی مل جاتا ہے, اکثر قرآن پاک کے پیچھے نقش لکھے ہوتے ہیں. جو سورۃ مریم کا نقش ہے آپ اس کو وہاں سے کوئی بھی لکھ سکتا ہے, باوضو ہو کے لکھے اور اس کو نقش کو بند کر لیں, اور ایک سبز پیپر لے لیں. نقش مراد کی ایک پیپر لے لیں. اس پیپر کے اوپر وہ جو سورۃ مریم کے جو حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں نا سورۃ مریم کے, وہ اس کے اوپر لکھ لیں, بسم اللہ لکھ کے وہ حروف تہجی لکھ لیں. اب اس نقش کو بند کر کے آپ سبز ایک کپڑا لے لیں, اس سبز کپڑے کو خوشبو لگا کے نا اس کے اندر وہ نقش بند کر لیں, اور ایک چھوٹی سی جو ڈبی وہ لے لیں, اوپر ڈھکنا کھول دیں, اور اس کو آپ گھر میں کہیں اونچی جگہ رکھ لیں. اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد, یا جب آپ آسانی سے سورۃ مریم پڑھ سکتے ہیں, والدین میں کوئی پڑھ لے, بچہ بچی خود پڑھ لے, ایک دفعہ پڑھنا ہے, دعا مانگنی ہے, اور اس ڈبی پہ پھونک مارنی ہے. دیکھیں رشتے خود بخود کیسے گھر خود چل کے آتے ہیں. سورہ مریم کے آپ نے حروف تہجی جو ہیں جی وہ لکھ لینے ہیں کاغذ پہ, ان کو سبز کپڑے کے اندر اس کو خوشبو لگانی ہے, خوشبو لگانی ہے, ایک شیشی لینی ہے, اس کے اندر ڈال دینا ہے, اس کا ڈھکنا اتار دینا ہے, اور پھر روز تلاوت کرنی ہے سورہ مریم کی, جو بھی گھر میں کرنا چاہے, اور اس ڈبی پہ پھونک مار دینی ہے. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس آسانی سے یہ رشتوں کے جو معاملات ہیں. نہیں حضور, یہ جو آپ نے بتایا یہ ڈبیا میں رکھ کے, یہ عکس والا جو تھا نقش کا جو ہے سورہ مریم کا, اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا سننے والوں کے لیے. قرآن پاک کے پیچھے نقش لکھے ہوتے ہیں مختلف صورتوں کے, اس میں سورہ مریم کا ایک نقش لکھا ہوا ہے, اور نقش مراد ہوتا ہے ان کے حروف جو حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں. جی اس کو ایک پیپر لے لیں, سفید پیپر, تو اس پیپر کے اوپر لکھ لیں, اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, نیچے وہ نقش لکھ لیں. کالی سیاہی کے ساتھ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ڈبے بنا لیں, لکھ لیں, اور اس کو ایک سبز کپڑے میں لے کے لپیٹ لیں. اس نقش کو گول کر کے سبز کپڑے میں اس پہ خوشبو لگا دیں. اس کو ایک پھر ڈبیا کے اندر بند کر دیں, یعنی اوپر ڈھکنا کھول دیں, اور اس کو گھر میں کہیں رکھ دیں. اور روزانہ ایک دفعہ گھر میں کوئی جو بچہ بچی یا والدین کوئی پڑھ لیں, اور اس کے پڑھنے کے بعد سورہ مریم کے دعا کریں, اس ڈبی کے اوپر پھونک مار دیں, خود بخود رشتے آئیں گے. یہ ٹوٹکا ہے جی, یہ سمجھ لیں کہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ہے. اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو مجربات میں ہوتی ہیں بار بار ہمارے تجربے. جی بلال بھائی, میں آپ کو ایک بڑا اہم وظیفہ یہاں پہ عرض کرتا ہوں رزق کے لیے اور صحت کے لیے. میں ایک دفعہ نا لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا, تو میرے ساتھ نا گاڑی پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, تو مجھے کہتے بیٹے حافظ ہو؟ میں کہا جی. تو بیٹے کوئی رزق واسطے کوئی وظیفہ دسو صحت واسطے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا جی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا, یہ پڑھا کریں. یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا. تو اس پڑھنے کی وجہ سے رزق میں بھی برکت ہوگی, اور جو معاشی مسائل وہ بھی حل ہوں گے, اللہ کی طرف سے غیب سے رزق آئے گا. تو کہنے لگے کتنا؟ میں نے کہا جی کثرت کے ساتھ. پھر کہنے لگے اچھا کچھ اور بتاؤ. تو میں نے کہا جی سورۃ جو بقرہ ہے یہ بھی صحت کے لیے ہے, اور اس طرح سورۃ جو مزمل میں نے ابھی پہلے بتائی اس کو رزق کے لیے. تو میری باتیں سنتے رہے. تو کہنے لگے بیٹے
ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा पुत्र जे चाहना है ना कि रिज़्क च बरकतां होण ते इजाफा होण, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਖਵਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਦੁਨੀਆ ਤੇ 70 ਆਖਰਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗਾ, तो तू ये अमल तो करके देख, फिर देखना तेरी सेहत कैसे अच्छी होती है। और मैं हैरान हुआ, उन्होंने कहा पुत्र ए दोवें काम तेरा प्यो करता है, तू भी करया कर। मैं हैरान हुआ इस बात पे कि पुत्र ए तेरा दोवें काम तेरा प्यो करता है, तू भी करया कर, रोटी भी लोगों को खवाया कर ते लोगों का हाल चाल भी पूछा कर। ते ए वो वजीफा है कि पढ़न दी लोड़ कोई नहीं, करन दी लोड़ है, करेगा तो फिर वेखी किवें काम।